السلام علیکم. میں آپ لوگوں کو پاک ریل جنکشن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کائنڈلی ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے گا. آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ بیسکلی اس ایک ورڈک کی طرف ہے. ورڈک تو نہیں کہا جا سکتا, ایک اسٹیٹمنٹ کی طرف ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایشو کی گئی, جس میں کہا گیا کہ وہ یوٹیوب کو بین کر سکتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جن کو دوسرے لوگوں کا رزق کا اندازہ نہیں, جو کہ دوسرے لوگوں کے رزق پہ لات مارنے پر ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں. شاید ان لوگوں کا اندازہ نہیں کہ پاکستان میں کتنے فری لانسر یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور وہ کس طرح اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں, اپنے گھر کا چولہا جلا رہے ہیں, اپنے گھر کے ایکسپینسز پورے کر رہے ہیں. شاید ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ کی ڈیوٹیز میں ہیں, اور ان کو بیٹھے بٹھائے لگی لگائی سیلریز مل رہی ہیں. شاید ان کو اندازہ نہیں کہ 300 یونٹ سے اوپر اگر آپ الیکٹریسٹی آج کل یوز کر رہے ہیں تو 10 روپے والا یونٹ ان کو 20 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے کبھی گھر کے بل خود پے نہیں کیے. شاید ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے جو لوگ آج کل کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں, وہ اپنے گھروں کا بل کس طرح, گھروں کے خرچے کس طرح, گھروں کے کرائے کس طرح پورے کر رہے ہیں. کووڈ-19 کے بعد ایک مشکل صورتحال پوری دنیا میں آئی. ہر ملک نے اپنے اپنے اسباب کے ذریعے, اپنے اپنے وسائل کے ذریعے اس مشکل وقت کو کنٹرول کرنا چاہا, اس مشکل وقت سے نکلنا چاہا. لیکن پاکستان کے حالات ڈیفرنٹ ہیں. پاکستان میں زیادہ مڈل کلاس لوگ ہیں. مڈل کلاس لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ پرائیویٹ نوکریوں پر ہیں, اور میں بھی ایک پرائیویٹ نوکری پر تھا. میں آج آپ کو تھوڑا سا احوال بتاتا ہوں اس پرائیویٹ فرم کا جہاں پہ میں جاب کر رہا تھا. میں نام نہیں لوں گا اس فرم کا, اور اس کے بعد میں پاکستان کے جو لاز ہیں کوشش کروں گا ان کو بھی ڈسکس کروں جو کہ لیبر لا ہیں. وہ شخص جو اس کمپنی کو رن کر رہا تھا وہ آلریڈی جو لوگوں کو سیلری پے کر رہا تھا وہ 15 سے 20 دن ڈیلے کے ساتھ پے کر رہا تھا. پھر اس کے بعد کچھ نیچے لیبر لیول کا جو طبقہ تھا وہ بھی تھا. جب 23 مارچ کو یہ لگایا گیا, لاک ڈاؤن لگایا گیا, تو اس شخص نے لیبر طبقے کو بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے فارغ کر دیا. اور ان کے بعد آج کے دن تک کچھ ایک دو لوگ ایسے ہیں جن کی سیلریز اس نے کلیئر نہیں کی ہیں. مجھے حیرانگی ہے اس بات پر کہ پاکستان میں لیبر کورٹ ہے لیکن وہ افیکٹو نہیں ہے. ہم جیسے لوگ یا لیبر طبقہ اپنی آواز اٹھانے کے لیے کہاں جائیں, کس سے بات کریں. اس کا آلٹرنیٹ جو کہ کافر ملکوں نے ہم لوگوں کو دیا کہ آپ گوگل کے پاس آئیں, اپنے بلاگ یہاں پہ دیں, اپنی ویڈیوز یہاں پہ ڈالیں اور ہم سے پیسے کمائیں. لیکن ہماری سپریم کورٹ, ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو سپریم کورٹ, ہماری سپریم کورٹ ہم سے یہ روزگار بھی چھین لینا چاہتی ہے. مجھے نہیں پتہ اس پہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے, گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, یا شاید گورنمنٹ کچھ سوچ بھی رہی ہے کہ نہیں سوچ رہی. گورنمنٹ کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. مجھے حیرانگی ہے ایسے لوگوں پر, اور دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اپنی قبروں میں کس طرح یا اللہ کے سامنے کس طرح جواب دیں گے. میں سوچتا ہوں حضرت عمر کے بارے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جنہوں نے 10 سال سے 14 سال تک حکومت کی, اور وہ کانپ جاتے تھے جب ان سوچتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ایک واقعہ یہاں پہ میں ان کا کوٹ کروں گا. کسی صحابی نے آپ کو کافی عرصے بعد اپنے خواب میں دیکھا, جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, تو آپ پسینے میں شرابور تھے, تھکے ہارے بیٹھے تھے. تو صحابی نے پوچھا, اے عمر کیسی گزری آپ کی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابھی میں اپنی 10 سالہ خلافت کا جواب دے کر فارغ ہوا ہوں, میری زندگی کا حساب کتاب ابھی رہتا ہے. ہم لوگ کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, کیسے اپنے کرموں کا جواب دیں گے, کیسے اپنے اعمالوں کا جواب دیں گے, اور یہ لوگ کیسے جواب دیں گے اور اس چیز کے بارے میں جب یہ لوگوں کا لگایا روزگار چھین رہے ہیں. وہ لوگ
جو فرمز چلا رہے ہیں, جو کسی بھی لیول پہ بزنس کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی امپلائی کسی بھی لیول پہ کام کر رہا ہے اور وہ اس کی سیلری ٹائم پر پے نہیں کرتے. حدیث پھر کوٹ کروں گا یہاں پہ, بس مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے. کیا ہم میں سے ہمارے لوگ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اندازہ ہے کسی کا روزگار مارنا, کسی کی دیاری مارنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ میں اس ملک کے قانون کی بات نہیں کرتا, اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کہیں پہ امپلیمنٹ نہیں ہے. کافی عرصے سے میں چینل رن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میرے سبسکرائبر میرا پورا ساتھ دے رہے ہیں, میرے ویورز میرا پورا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن آج بھی اب میں نے یہ خبر سنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو بین کر سکتی ہے, تو مجھے ایک پریشانی سی ایک لاگو ہو گئی, ایک جھٹکا سا لگا مجھے. کیوں؟ اگر یہ بین ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ آلدو کہ میرا فرم بلیو ہے اللہ پر کہ جب تک میری زندگی ہے میرا روزگار بند نہیں ہوگا, مجھے رزق کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی واسطے سے ملتا رہے گا. لیکن ایک پریشانی تو ہے جو وقتی طور پہ آپ کو لاگو ہو جاتی ہے. آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں گا. کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے ذہن میں غلط خیالات آئیں گے, وہ غلط سمت میں جائیں گے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ آ جائیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایسی بات کرتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو کہ مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے بھی نچلا طبقہ ہے. کیا ان کے گھروں کا چولہا جلے گا؟ کس طرح وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کریں گے؟ ہمارے ملک کا تو سسٹم یہ ہے ابھی تک کہ اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 میں سے 5 نہیں کماتے, 5 میں سے 2 کمانے والے ہوتے ہیں, 3 ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ماں جس نے ساری زندگی آپ کو بٹھا کے کھلایا, باپ جس نے ساری زندگی آپ کے لیے محنت کی, اور وہ بہن جو رات کے 2 بجے آپ کے لیے دروازہ کھولتی ہے, وہ ڈپینڈنٹ ہیں ان 2 بھائیوں پہ. اور ان 2 بھائیوں میں سے بھی ایک بھائی چھوٹا ہوتا ہے جو کہ ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ٹیوشنیں پڑھا کر اپنا خرچہ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری کرے. ہاں, جو غلط کام ہے اس کو روکنا چاہیے. اس کو روکنے کے اور طریقہ کار ہیں. آپ یوٹیوب کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں, آپ اس چینل کو جو کہ غلط باتیں کر رہا ہے, غلط چیزیں پھیلا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بات اس سے آگے جاتی ہے اور کہیں آگے جاتی ہے. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے, ہم جیسے لوگوں کو بھی جو ہم سے نیچے ہیں, ہم سے نچلے طبقے کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اوپر والوں کو تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو کہ وہ ہمارا خیال رکھیں. کیا ہم اپنے سے نیچے طبقوں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کون پیٹ بھر کے سویا اور کون بھوکا سویا؟ کیا ہمیں اندازہ ہے کہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے ہمسایوں کے حقوق پورے کیے؟ میں ایک پھر یہاں پہ حدیث کوٹ کروں گا. حضرت عمر نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تواتر سے ہمسایوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اتارے کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ شاید وراثت میں بھی ان کو حق مل جائے گا. کیا فوتگی اگر ہو جائے تو کیا ہمسایوں میں سے کوئی لوگ 3 دن تک ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتا ہے جہاں پہ فوتگی ہو گئی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے اس ملک میں. الٹا اسی گھر کو اپنے کھانے پینے کا اور لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے جہاں پہ فوتگی ہوئی ہوتی ہے. اور اکثر ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا اور سنا جو کہ فوتگی پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان کو بوٹی نہیں ملی. حد ہے ایسے لوگوں پر, اور تف ہے ایسی قوم پر. اچھے لوگ بھی ہیں اس ملک میں, اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ ملک چل رہا ہے, لیکن برائی ختم نہیں ہو رہی. یہاں سے برائی ختم نہیں کرنے دی جا رہی. یہاں پر روڑے اٹکائے جاتے ہیں, پتھر اٹکائے جاتے ہیں. ابھی آپ نے اسی میری چلتی ویڈیوز میں سے شاید ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے تھے. اس گندگی کو کون اٹھائے گا؟
اس گندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہاں پہ رہنے والے لوگ انسان نہیں؟ کیا گورنمنٹ پہ ان کا کوئی حق نہیں؟ کیا گورنمنٹ کو یہ احساس نہیں کہ یہاں پر بیماری پھیلے گی، یہاں پہ بیماریاں پھیلتی ہیں گندگی سے؟ کیا گورنمنٹ اس کچرے کو استعمال نہیں کر سکتی؟ پوری دنیا میں کچرا استعمال ہو رہا ہے، اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے، کیا ہماری گورنمنٹ اس کچرے کو استعمال نہیں کر سکتی؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے، میں لاہور کی بات کروں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے گھروں سے کچرا اٹھایا جاتا ہے اور رنگ روڈ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پہ جا کے کچرے کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کو کہاں پہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے؟ اس کو کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا کوئی اس کا جواب دینے والا ہے؟ کیا میں جواب دے سکتا ہوں کہ میں نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا؟ کیا میں جواب دے سکتا ہوں کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کا، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھا؟ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ سوچا جا سکتا ہے۔ بات کرنے سے پہلے سوچا جا سکتا ہے کہ اگلے شخص کو کتنی تکلیف ہوگی، اگلا شخص کیا سوچے گا، کچھ غلط سوچ لے گا تو اس کا فیوچر کیا ہوگا، جس کے بارے میں غلط سوچ لے گا اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے اس یوتھ کے بارے میں جو کہ بے روزگار ہے اور بے روزگاری کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بارے میں سوچا کہ اگر وہ فری لانسر جو یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے لیکچر لے رہے ہوتے ہیں، وہ لیکچر کہاں سے سنیں گے؟ ان کو تعلیم کہاں سے پہنچے گی؟ نہیں، ایسا نہیں سنا گیا، ایسا نہیں کہا گیا، ایسا نہیں ان کو بتایا گیا، یا شاید ان کے علم میں لایا گیا، یا شاید جس شخص نے دلائل دیے شاید اس کو بھی اندازہ نہیں۔ ٹیکنالوجی کو اگر ہم پازیٹیو سمت میں استعمال کریں گے تو پازیٹیو رزلٹ آئے، اگر نیگیٹو سمت میں اس کو لے کے جائیں گے تو نیگیٹو ہی رزلٹ آئے۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر۔ دعا گو رہیے گا۔ اللہ حافظ۔